السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علم میراث کے سبق سے اور اسی سبق کے حوالے سے میں آپ سے مخاطب ہوں۔ تو باب معرفت الفروض و مستحقہا کا باب ہم شروع کر چکے ہیں، اور ذوی الفروض کے 12 قسموں میں سے 12 لوگوں میں سے ہم 8 لوگوں کی تفصیل پڑھ چکے ہیں، اور 4 لوگوں کی اور 8 کی انشاءاللہ آج پڑھیں گے۔ چونکہ ٹوٹل ذوی الفروض 12 ہے، ان 12 میں سے 4 مرد حضرات جو گزشتہ سبق میں ہم پڑھ چکے ہیں، اور 8 عورتیں ہیں۔ آج ان عورتوں کی تفصیل پڑھیں گے کہ وہ کون کون سی عورتیں ہیں۔ سب سے پہلے عبارت بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وثمان من النساء وهن الزوجة والبنت وبنت الابن وإن سفلت والأخت لأب وأم والأخت لأب والأخت لأم والأم والجدة الصحيحة وهي التي لا يدخل في نسبتها إلى الميت جد فاسد۔ یہاں تک ہم عبارت اور اس کا خلاصہ پڑھیں گے اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو مصنف صاحب فرماتے ہیں کہ وثمان من النساء، 8 قسمیں جو ہے ذوی الفروض میں سے، وہ 8 جو ہے من النساء عورتوں میں سے ہے۔ وَهُنَّ الزَّوْجَةُ وَالْبِنْتُ، ان میں سے ایک جو ہے وہ میت کا اہلیہ ہے، والبنت اور میت کی بیٹی ہے، وبنت الابن اور میت کی پوتی ہے یعنی بیٹے کی بیٹی، وَإِن سفلت اگرچہ وہ نیچے کی ہی کیوں نہ پوتی ہو یعنی بیٹے کی بیٹے کی بیٹے کی بیٹی، یہ جتنے بھی وَإِن سفلت نیچے ہو۔ نمبر 4 وَالْأُخْتُ لِأَبٍ وَأُمٍ، اور وہ بہن جو باپ اور ماں میں شریک ہو، جس کو شقیقہ بھی کہتے ہیں، حقیقی بہن بھی کہا جاتا ہے۔ 5واں قسم جو ہے وَالْأُخْتُ لِأَبٍ، باپ شریک بہن، جس کو علاتی بہن بھی کہا جاتا ہے۔ نمبر 7 وَالْأُخْتُ لِأُمٍ، وہ بہن جو ماں شریک ہو باپ شریک نہ ہو۔ یہ ہو گئے 6۔ اور 7ویں قسم ہے وَالْأُمُّ، ماں، میت کی ماں، وَالْجَدَّةُ الصَّحِیحَہ، اور جدہ صحیحہ۔ آگے مصنف صاحب فرماتے ہیں وَالْجَدَّةُ الصَّحِیحَہ، جدہ صحیحہ کے بعد کچھ تفصیل ہے۔ وَإِيَ الَّتِي لَا يَدْخُلُ فِي نِسْبَتِهَا إِلَى الْمَيِّتِ جَدٌّ فَاسِدٌ، جدہ صحیحہ وہ ہے جس کی نسبت اگر میت کی طرف کی جائے تو درمیان میں جد فاسد نہ آئے۔ تو معلوم ہوا کہ جدہ صحیحہ کی پہچان جو ہے وہ جد فاسد کی پہچان پر موقوف ہے، تو اس لیے جد فاسد کی بھی ضرورت ہے کہ ہم اس کی تعریف کریں۔ اور جد صحیح مردوں کے جو احوال بیان ہو رہے تھے کہ ان میں سے سب سے پہلا اب ہے، پھر جد صحیح ہے، وہاں پر بھی جد صحیح کی تعریف مکمل نہیں ہوئی تھی، تو آج انشاءاللہ ہم ایسا کریں گے۔ جد صحیح، جد فاسد، جدہ صحیحہ اور جدہ فاسدہ، یہ 4 اصطلاحات ہم پڑھیں گے تاکہ اس کے ذریعے یہ کتاب میں مذکور جو جد صحیح اور جدہ صحیحہ ہے یہ ہمیں آسانی سے سمجھ آ جائے۔ تو سب سے پہلے جد صحیح کی تعریف۔ جد صحیح کی تعریف یہ ہے کہ جد صحیح وہ مذکر ہے جس کا نسبت اور رشتہ میت سے جوڑنے میں کسی مؤنث کا واسطہ درمیان میں نہ آئے، وہ مرد ہے جد صحیح۔ مثال کے طور پر اب الاب، اب
یعنی دادا. اب دادا کا نسبت جب اور رشتہ جوڑتے وقت میت کے ساتھ تو درمیان میں مؤنث کا واسطہ نہیں آتا، اس لیے یہ دادا جو ہے اس کو جد صحیح کہا جاتا ہے. دوبارہ سماعت فرما لے کہ جد صحیح وہ مذکر ہے جس کا نسبت اگر آپ میت کے ساتھ کریں اور اس کا رشتہ آپ میت کے ساتھ جوڑنا چاہے تو درمیان میں کسی مؤنث کا واسطہ نہ آئے رشتہ جوڑنے میں، جیسے کہ دادا یعنی باپ کا باپ. اب باپ کا باپ کا رشتہ میت کے ساتھ جوڑنے میں مؤنث کا واسطہ نہیں آتا تو یہ جد صحیح ہے. نمبر 2 جد فاسد. جد فاسد کا مطلب یہ ہے کہ جد فاسد وہ مذکر ہے جس کا میت کے ساتھ رشتہ جوڑنے میں اور میت کے ساتھ نسبت کرنے میں مؤنث کا واسطہ آ جائے. اس کو کہتے ہیں جد فاسد. مثال جیسے اب الام، نانا یعنی ماں کا باپ. اب یہاں پر اس اب الام یعنی ماں کا باپ جو دادا ہے، جو جد ہے، اس کا جب ہم نے میت کے ساتھ رشتہ جوڑا تو درمیان میں ام کا واسطہ آیا، لہٰذا اب یہ اب الام میں جو اب ہے یہ جد فاسد ہے، جد صحیح نہیں ہے. یہ جد صحیح جد فاسد کا تعریف ہوا. یہ جد صحیح اور جد فاسد کا تعریف ہوا. اب جاتے ہیں جدہ صحیحہ اور جدہ فاسدہ کی تعریفات کی طرف. تو جدہ فاسدہ کی تعریف یہ ہے کہ جدہ فاسدہ وہ مؤنث ہے جس کا رشتہ میت سے جوڑنے میں جد فاسد کا واسطہ ہو. دوبارہ جدہ فاسدہ کی جدہ صحیحہ، سب سے پہلے جدہ صحیحہ کا تعریف کریں. جدہ صحیحہ وہ مؤنث ہے، وہ عورت ہے کہ جس کا میت سے رشتہ جوڑنے میں اور میت کی طرف نسبت کرنے میں جد فاسد کا واسطہ نہ آ جائے تو یہ جدہ صحیحہ ہے، اور اگر واسطہ آ جائے تو یہ جدہ فاسدہ ہے. جدہ صحیحہ کا مثال جدہ صحیحہ کا مثال جو ہے وہ ام اب الاب ہے. ام اب الاب یعنی اب یہ جو شروع میں ام ہے، اس ام کا جب ہم نسبت کریں گے میت کی طرف تو درمیان میں جد فاسد کا واسطہ نہیں آتا. ایک تعریف. یا تو جدہ صحیحہ یہ ہے کہ درمیان میں جد فاسد کا واسطہ نہ آئے، یا دوسری تعریف یہ ہے کہ درمیان میں بالکل جد کا ہی واسطہ نہ آئے. مثال ہے ام الاب. ام الاب اب میت کے باپ کی ماں یعنی دادی. تو یہ جدہ صحیحہ کی تعریف ہوئی. دوبارہ سماعت فرما لے جدہ صحیحہ کی تعریف کہ جدہ صحیحہ وہ مؤنث ہے جس کا رشتہ میت سے جوڑنے وقت یا جس کا میت کی طرف نسبت کرتے وقت اس رشتہ جوڑنے میں اور اس نسبت میں جد فاسد جس کی تعریف گزر گئی ہے اس کا واسطہ نہ آ جائے تو بس یہ جدہ صحیحہ ہے. جیسے ام اب الاب یعنی دادا کی ماں. اب یہ دادا کی ماں کا جب ہم میت کی طرف نسبت کرتے ہیں تو درمیان میں دادا آتا ہے اور اس کے بعد باپ آتا ہے اور اس کے بعد میت آتا ہے. تو ان دادا اور باپ کے آنے کی وجہ سے یہ جو ہے یہ جدہ صحیحہ شمار کیا جائے گا، اس لیے کہ درمیان میں جد فاسد کا واسطہ نہیں آیا. ایک اور
دوسری تعریف جدہ صحیحہ کی یہ ہے کہ درمیان میں بالکل جد کا ہی واسطہ نہ آئے، جیسے ام الاب، یا آپ یوں کہو ام اب المیت، یعنی میت کے باپ کی ماں یعنی دادی۔ تو ان دونوں صورتوں میں درمیان میں جد فاسد کا واسطہ نہیں آتا، اس لیے یہ جدہ صحیحہ ہے۔ پہلے کی مثال ام اب الاب اور دوسرے کی مثال ام الاب۔ ام اب الاب کا مطلب دادا کی ماں اور ام الاب کا مطلب ہے دادی۔ یہ ہوا جدہ صحیحہ کا تعریف۔ اور آخری صورت رہ گئی جدہ فاسدہ۔ جدہ فاسدہ جو ہے بالکل جدہ صحیحہ کی بالکل برعکس اور الٹ اور نیگیٹو ہے، کہ جدہ فاسدہ وہ مؤنث ہے جس کا رشتہ میت کے ساتھ جوڑنے میں اور جس کی نسبت میت کی طرف کرنے میں جد فاسد کا واسطہ آ جائے، جدہ صحیحہ میں واسطہ نہ آئے اور جدہ فاسدہ میں جدہ صحیحہ میں واسطہ نہ آئے، جدہ فاسدہ میں واسطہ آ جائے، جیسے ام اب الام، ام اب الام یعنی نانا کی ماں۔ اب یہاں پر ام اب الام یہ جو درمیان میں اب آیا ہے اس کو کہتے ہیں جد فاسد۔ تو اس جد فاسد کا واسطہ آیا، لہٰذا یہ اب سے پہلے جو ام ہے، اب کے بعد والی نہیں، یہ جدہ فاسدہ ہے، یہ جدہ صحیحہ نہیں ہے، اس لیے کہ حقیقت تو یہ ہوگا ام اب ام المیت، یعنی میت کے ماں کے باپ کی ماں یعنی نانا کی ماں، میت کے نانا کی ماں۔ لیکن اب یہاں پر نانا جو ہے وہ جد فاسد ہے، اس لیے کہ نانا کی طرف نسبت کرتے وقت ایک مؤنث کا واسطہ آ جاتا ہے۔ تو یہ ہوا جدہ فاسدہ کی تعریف۔ اگر آپ کو یہ سمجھ نہ آئی ہے تو آپ 2 بار 3 بار 5 بار 6 بار جہاں تک آپ کا اطمینان ہو اتنی بار سنیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ یہ 4 اصطلاحات آپ نے یاد کر لیے، تو اب چلتے ہیں جد صحیح کے لیے۔ اب وہی تعریف ہے جو جمرات کو ہم پڑھ چکے ہیں، اور وَسَمَانِ مِنَ النِّسَاء یہاں سے آپ عبارت سماعت فرما لیں، وَهُنَّ وہ 8 جو ہے الزوجہ اہلیہ ہے، والبنت بیٹی ہے، وبنت الابن اور پوتی ہے، وَإِن سَفُلت اگرچہ وہ پوتے کی پوتے کی پوتے کی پوتے کی پوتی ہو، والأخت لأب وہ حقیقی بہن ہے، والأخت لأب اور باپ شریک بہن ہے، اللاتی بہن، والأخت لأم اور ماں شریک بہن ہے، والأم اور ماں ہے، والجدۃ الصحیحہ اور جدہ صحیحہ ہے۔ جدہ صحیحہ کی تعریف یہ ہے والجدۃ الصحیحہ، اور آخری قسم جدہ صحیحہ ہے، وہی التی وہ جدہ صحیحہ جس کی ابھی ہم نے تعریف کر لی، وہی التی یہ وہ مؤنث عورت ہے اور یہ وہ میت کا مؤنث رشتہ دار ہے، لا يدخل فی نسبتها کہ جب آپ اس عورت کا نسبت میت کی طرف کریں، لا يدخل تو درمیان میں اور اس نسبت میں اس رشتہ جوڑنے میں داخل نہ ہو جائے جد فاسد، جد فاسد۔ جد فاسد بھی آپ کے سامنے عرض کر دیا، اور جد صحیح بھی، جدہ فاسدہ اور جدہ صحیحہ بھی عرض کر دیا۔ بس یہ ہمارے آج کے سبق کا پہلا حصہ ہوا۔ ہمارے آج کے سبق کا دوسرا حصہ ہوگا اما الاب فلہ احوال ثلاث، باپ کے لیے جو ہے 3 احوال ہے، الفرض المطلق وهو السدس، ذالک مع الابن او ابن الابن وان سفل، لیکن انشاءاللہ جب کل کچھ طبیعت بہتر ہوگی تو انشاءاللہ یہ احوال الاب جو ہے وہ کل انشاءاللہ پڑھیں گے۔ ٹوٹل 3 احوال ہے، اور کس صورت میں کون سا حصہ ملے گا اور کس صورت میں کون سا، چونکہ ذوی الفروض میں سب سے پہلا اب ہے تو اس لیے احوال الاب شروع ہو رہے ہیں، اور یہ انشاءاللہ کل۔ اور آپ سب دوستوں سے صحت کے لیے دعا کی درخواست ہے، پوری امت کے لیے خصوصاً دعا فرمائے۔ السلام علیکم۔